بھائی بچی کی پریشانی کچھ کم تو نہیں، ہمارا دل دکھ جاتا ہے، وہ تو باپ ہے، باپ بھی تو اس جیسا کوئی ہوگا۔ جان تھی بچی میں، حیران ہوں وہ اپنے حواس میں اب تک کیسے ہے۔ بچی کی تکلیف تو دیکھی نہیں جاتی، حواس میں کیا ہے دیکھتے نہیں، اس کی حالت مریض لگتا ہے، پھر بھی دفتر آ رہا ہے۔ کیا کرے غریب، لون لے کر جان پھنسا لی ہے، دفتر تو آنا ہی پڑے گا۔ بیچارہ کیا کرتا، جی چاہتا ہے جاوید کے سارے دکھ بانٹ لوں، یاروں کا یار ہے، اتنا پیارا اور مخلص دوست، پر کیا کریں سمجھ نہیں آتا۔ سڑکوں کے کنارے کی روشنیاں جل اٹھی تھی، اندھیرا کافی پھیل گیا تھا اور باہر کی پر بہار رات اترنا شروع ہو گئی تھی۔ شہر کے اس گنجان آباد علاقے میں بھی باہر کے پھولوں کی مہک فضا میں رچی تھی۔ تینوں دوست بغیر کسی فیصلے کے اپنے اپنے رستوں کو ہو لیے۔ سب کے دل دکھ رہے تھے لیکن بے بس تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے۔ جاوید نے کاٹن کا پیکٹ، ڈیٹول کی شیشی، ڈریسنگ کے لیے مرہم اور سوتی پٹیاں خرید کر بل ادا کیا اور ساری چیزیں لفافے میں ڈلوا کر کاؤنٹر سے پلٹا۔ دکان کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا کہ اسے کچھ ہی فاصلے پر نورینا نظر آئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر ادھر ہی آ رہی تھی۔ جاوید ایک لمحہ کو ساکت ہو گیا۔ نورینا کو اس نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھی، وہی، لیکن پہلے سے کہیں زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ چہرہ کھلے ہوئے پھول کی طرح تھا، بال چمکیلے اور سیاہ تھے، پہلے پشت پر بکھرے ہوتے تھے، اب شاید اس نے کٹوا لیے تھے۔ وہ دکان سے باہر آ گیا۔ نورینا کی نگاہ اس پر پڑی، وہ برابر والی دکان میں داخل ہونے کو تھی، اچانک اسے دیکھ لیا۔ چند لمحے وہ حیرانگی سے اسے تکتی رہی، کھلی کھلی آنکھوں سے اسے تکتی رہی۔ جاوید نے جلدی قدم بڑھایا، کہیں سے خوف ذہن میں آ دھمکا۔ نورینا کے اس طرح تکنے سے وہ یہی سمجھا کہ اپنے منگیتر کے حوالے سے اسے پاگلوں کی طرح تک رہی ہے۔ اس نے جلدی سے بھاگ جانا چاہا۔ تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ سائیکل کی طرف آیا جو دکان کے قریب ہی دیوار کے ساتھ کھڑی کی ہوئی تھی۔ ہیلو جاوید، نورینا اس کی پشت پر آ چکی تھی۔ ہڑبڑا کر اس نے نورینا کو دیکھا۔ نورینا نے پھر ایک نگاہ اس پر ڈالی، یہ نگاہ بھرپور تھی۔ آپ جاوید ہی ہیں نا؟ اس نے چند لمحے اس کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا۔ جی، وہ بولا۔ کہیے کیا حال ہے، کب واپس آئیں؟ لیکن اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے نورینا نے حیرانگی سے کہا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بیمار ہیں کیا؟ وہ جلدی سے بولی۔ جاوید نے سر جھکا کر سائیکل کے پیڈل پر پیر مارا۔ نورینا اسے حیرانگی سے اب بھی تک رہی تھی۔ وہ خاصا گرانڈیل جوان تھا، خوبصورت اور بے پناہ مردانہ کشش رکھتا تھا۔ اب تو ایسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جاوید نہیں، جاوید کا خاکہ تک رہی ہو۔ بہت کمزور لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بڑے نمایاں تھے، رنگ زرد تھا، زردی میں سیاہی گل گئی تھی، ہونٹ خشک اور بے رنگ تھے، بالوں اور مونچھوں کے بال بھی بے رنگ اور اڑے اڑے تھے۔ اس نے شاید آج شیو بھی نہ کی ہوئی تھی، اس لیے خاصا بیمار لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ بولی۔ بتا نہیں رہے، کیا بیمار ہیں آپ؟ نہیں۔ پھر یہ حالت؟ میری بچی بیمار ہے۔ اوہو، وہ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیلاتے ہوئے بولی۔ آپ کو بچی سے واقعی بہت محبت ہے۔ جاوید نے صرف اسے دیکھا۔ بیمار بیٹی ہے اور حلیہ باپ کا ایسا ہو رہا ہے جیسے ابھی ابھی ہاسپٹل سے فرار ہوئے ہوں۔ جاوید نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، سائیکل سیدھی کی اور بولا، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ ضرور ضرور، خدا کرے آپ کی بچی جلدی ٹھیک ہو جائے، نورینا نے کہا۔ جاوید کے چہرے پر کرب کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے بیبی کے متعلق نورینا کو کچھ نہیں بتایا۔ کبھی آئیے گا، نورینا نے قدم اٹھاتے ہوئے رسمی سا جملہ کہا۔ خدا حافظ۔ نورینا بیگ جھلاتی کیمسٹ کی برابر والی جنرل مرچنٹ کی دکان کی طرف چل دی۔ اس کے ذہن میں جاوید کا سراپا عکس انداز تھا۔ پہلے کے جاوید اور اس جاوید میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا تھا۔
وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی جاوید کو اپنی بچی سے شدید محبت ہے۔ اس نے نورینہ یا اس کے ڈیڈی کی پیشکش کو ٹھکرایا تھا تو غلط نہیں کیا تھا۔ اس عظیم انسان کے لیے اس کے سینے میں عقیدت کے جذبات مچلنے لگے۔ دکان سے اس نے اپنی مطلوبہ چیزیں خریدیں۔ ان دنوں اس نے کچھ سوشل ایکٹیویٹیز شروع کر رکھی تھی۔ وہ لوگوں کے دکھ بانٹ کر انمول خوشیوں سے اپنا دامن بھر رہی تھی۔ وہ ایک بے سہارا بیوہ عورت کی جوان بیٹی کی شادی کے سلسلے میں خرید و فروخت کر رہی تھی۔ یہ بیوہ عورت اسے سرے راہ ملی تھی اور دامن سوال پھیلایا تھا۔ نورینہ نے بذات خود اس کی تحقیق کی تھی۔ وہ عورت واقعی مستحق تھی، بہت غریب لیکن بے حد شریف اور حساس عورت تھی۔ پورے محلے نے اس کی گواہی دی تھی۔ جوان بیٹی کا بار اتارنا تھا، رشتہ طے کر لیا تھا، لیکن ایک جوڑا تک پاس نہ تھا جو دے کر بیٹی کو اپنی دہلیز سے بدا کرتی۔ نورینہ نے اپنے اکاؤنٹ سے کچھ پیسہ نکلوایا تھا اور لڑکی کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں اکٹھی کر رہی تھی۔ جب بھی وہ کوئی چیز اس بیوہ اور بے سہارا یتیم لڑکی کو دینے جاتی تو ماں بیٹی کے چہرے پر خوشی و مسرت کا جو رنگ آتا، نورینہ کے لیے وہی سدھا خوشیوں کا باعث بن جاتا۔ کمپوزر ٹانگ اور ہاتھ کی ڈریسنگ کر کے گیا تو جاوید گھر کے اندر آیا۔ ڈریسنگ کرواتے بیبی اتنا روتی اور اتنا تڑپتی تھی کہ اس سے بچی کی حالت زار دیکھی نہ جاتی تھی۔ زخم تو اب معمولی سے تھے، لیکن اعضا ہلانے جلانے سے جو تکلیف ہوتی تھی وہ بچی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کے پاس تو ڈریسنگ کے وقت فاخرہ بھی نہ بیٹھتی تھی، دوسرے کمرے یا کچن میں چلی جاتی۔ جب بیبی کی چیخیں تیز ہوتی تو وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتی یا غسل خانے میں پانی کا نل پوری رفتار سے ٹرین کی بالٹی میں کھول دیتی۔ جاوید تو پاس ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ تکلیف تو رہی الگ، وہ تو بچی کے چہرے کو بھی نہ دیکھ سکتا تھا، اس سے باتیں بھی نہ کرتا۔ کتنی بار اس نے سجدے میں گر کر دعا مانگی تھی، میرے مالک، یہ دکھ اور تکلیف میری ہمت سے باہر ہیں، تو اتنا کرم کر اس بچی کو اٹھا لے، اسے اٹھا لے، یہ زندہ نعش اب مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، میں بہت عاجز ہوں میرے مالک، اس بچی کو اٹھا لے، موت دے دے اسے، مر جائیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جانے کون سی مصلحت منظور تھی۔ بار غم جاوید اور فاخرہ کی قوت برداشت سے زیادہ تھا۔ خود فاخرہ بھی دکھ اور زخموں سے چور چور دل سے ایسی ہی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بچی کا علاج ممکن ہے، لیکن ممکن کچھ لوگوں کے لیے ناممکن بھی تو ہوتا ہے۔ بچی سسک سسک کر چپ ہو گئی تو جاوید صحن میں آ گیا۔ بیبی پلنگڑی پر برآمدے میں پڑی تھی۔ ابو؟ بیبی نے اسے دیکھتے ہی پکارا۔ جی بچے۔ وہ دل کڑا کر کے اس کے قریب آ گیا۔ ابو؟ بیبی کی سرکی ابھی تک حلق میں اٹکی تھی۔ ہوں۔ میں کب ٹھیک ہوں گی ابو؟ جاوید کے دل کو دھچکا لگا۔ جی بھر آیا، لیکن ہمت کر کے بولا، بس تھوڑے دن اور، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ابو؟ ابو یہ کمپوزر ہے نا؟ ہاں، بڑی درد کرتا ہے، آپ میری پٹی لگایا کریں نا۔ جاوید چپ ہو گیا، نچلے ہونٹ کے سرے دانتوں تلے دباتا رہا۔ وہ بچی کو کیسے بتاتا کہ وہ تو اس پر نگاہ ڈالنے کی جرت بھی بڑی جرت سے کر پاتا ہے، پٹی کیسے لگا سکتا تھا۔ ابو؟ بیبی کے سینے سے ایک اور سسکی ٹوٹی۔ جی بیٹے۔ وہ مورے پر پلنگڑی کے قریب بیٹھا تھا، لیکن نگاہیں صحن میں پڑی چارپائی پر تھیں، جس پر فاخرہ نے دھلے ہوئے کپڑے رسی سے اتار کر ڈال دیے تھے۔ وہ سوچوں میں مستغرق تھا کہ بیبی نے پھر روحانسی آواز میں کہا، ابو؟ جی بیٹے۔ ابو میں آپ کو اب اچھی نہیں لگتی؟ کیوں میرے بچے، کیوں؟ جاوید کے دل پر چوٹ پڑی، بے اختیاری سے بچی کو پکڑا۔ بچی تکلیف سے تڑپی، لیکن باپ کے ہاتھوں کا لمس سکون دے گیا۔ بمشکل بولی، اب آپ مجھے پیار نہیں کرتے ابو، میرے ساتھ باتیں بھی نہیں کرتے، مجھے اٹھاتے بھی نہیں۔ او بیبی، جاوید نے دونوں ہاتھوں پر سر گرا لیا۔ بیبی باتیں کیے گئی، جاوید کے صبر و ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر اتنی بے اختیاری سے رو دیا کہ کچن میں بچی کے لیے کھچڑی بناتی فاخرہ دوڑ کر آ گئی اور برابر والے گھر سے مینی کی ماں لکڑی کے ڈبے پر چڑھ کر دیوار سے جھانکنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اللہ، آپ تو
بالکل بالکل ہی۔ فاخرہ کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ جاوید کو دلاسا دیتے ہوئے وہ خود بھی ضبط نہ کر پائی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ مینی کی ماں پہلے تو پوچھتی رہی، کیا ہوا کیا ہوا؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو دیوار سے اتر کر دروازے کے راستے ان کے ہاں آ گئی۔ سامنے والے گھر سے بھی اماں بھی رونے کی آواز سن کر لپکیں۔ جاوید آنکھیں پوچھتا، چیخوں کا گلا حلق ہی میں گھونٹتا کمرے میں چلا گیا۔ بستر پر اوندا پڑ کر وہ کتنی ہی دیر بے آواز روتا رہا۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ رات جب بیبی نیند کی گولی کھا کر سو گئی تو فاخرہ نے قرآنی آیات پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ جاوید پلنگ میں پڑا تھا۔ اسے فاخرہ پر بڑا ترس آیا۔ 4-5 ماہ میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ بیچاری بیبی۔ فاخرہ پلنگ پر لیٹتے ہوئے بڑبڑائی، خدا ہی رحم کرے۔ جاوید چپ لیٹا رہا۔ اسے تو اب ایسی دعائیں مضحکہ خیز لگتی تھیں۔ کئی بار وہ کلمہ کفر بھی زبان سے نکال دیتا تھا۔ سادہ لو فاخرہ کانپ کر رہ جاتی۔ وہ ہمیشہ اسے ایسی باتیں منہ سے نہ نکالنے کی تلقین کرتی۔ جاوید، اس نے پکارا۔ وہ خاصی دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں بنا۔ کس بات کا؟ پیسے کا؟ جاوید چڑ گیا۔ دکھ انتہا کو پہنچا تو بولا، میرے باپ دادا کی کان نہیں پیسوں کی۔ ہائے اللہ، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، تنگ آ گئے ہیں۔ اس طرح کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مصیبت پڑی ہے تو جھیلنا ہی پڑے گی۔ کب تک؟ آخر کب تک جھیلوں گا؟ وہ جیسے کر رہا، مجھے تو کچھ نہیں آتا، کیا کروں؟ ڈاکہ ماروں؟ کسی کو قتل کر کے پیسے لاؤں؟ خدایا تو بیبی کو اٹھا لے میرے مولا۔ آنسوں سے رندی آواز حلق ہی میں اٹک گئی۔ فاخرہ چپ رہی۔ بچی کی اذیت دیکھ دیکھ کر شاید اس کے دل میں بھی یہی دعا نکلتی تھی۔ چند لمحے وہ بڑا جذباتی ہو گیا۔ آنسو بھری آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں کا پیالہ سا بنائے وہ خدا سے یہی دعا مانگتا رہا۔ فاخرہ پلو سے آنسو پونچھنے لگی، پھر بولی، بس کیجیے نا، اس طرح کرنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ بیبی کو خود تو ہم مار نہیں سکتے۔ میں اسے اس حال میں زندہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ فاخرہ، وہ پھر پہلی سی بیبی بن سکتی ہے۔ ہاں، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں، لیکن ہماری غریبی تمسخر اڑاتی ہے۔ ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز بچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کتنے بے بس اور مجبور ہیں فاخرہ۔ کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے کسی سیٹھ کی تجوری توڑ کر روپیہ اڑا لاؤں، کوئی بہت بڑا فراڈ کروں، کسی بینک سے دوسرے کی رقم دھوکے سے نکلوا لاؤں، کسی طرح اپنی بیبی کا علاج کروا لاؤں۔ فاخرہ سسکیاں بھرنے لگی۔ میں آج کل انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں فاخرہ، یا تو کہیں سے رقم حاصل کر لوں گا یا بیبی کو قتل کر دوں گا۔ ہائے اللہ! فاخرہ نے سینے پر ہاتھ مار کر جاوید کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور بال پریشان اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سرخ و سفید رنگت زردی مائل سیاہی میں بدل گئی تھی۔ خدا کے لیے جاوید ایسی فضول باتیں نہ کریں۔ عذاب الہی پہلے ہی ہم پر نازل ہے، ایسی باتوں سے اس عذاب کو اور نہ بڑھائیے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ فرتہ جذبات سے بھر آئی آواز میں بولا۔ فاخرہ کوئی جواب نہ دے سکی، صرف اسی قدر کہا، اللہ پر بھروسہ کیجیے، شاید بس اب آگے کچھ نہ کہنا۔ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، پیسوں کی بارش بھی نہیں ہوتی، اور میرے تمہارے وسائل بھی نہیں کہ کہیں سے آپ و آپ بندوبست ہو جائے گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ چند لمحے وہ سسکتا رہا، پھر خود ہی بولا، بیبی کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ کوئی میری جان لے کر بھی اس کا علاج کروا دے، اسے پہلی سی بیبی بنا دے، اس کی معذوری ختم کر دے، اس کی تکلیفیں رفع کر دے، تو میں بخوبی سب کچھ کر سکتا ہوں۔
جان تو میں بھی قربان کر سکتی ہوں۔ وہ رو دی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہمارا ہاتھ تھامے گا؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ جاوید نے اٹھ کر پنکھا کھول دیا۔ وہ خاصا حبس اور گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ شاید یہ حبس اور گھٹن اس کے اندر پھیل رہا تھا۔ کلب کے احاطے سے گاڑی نکلی تو نور احمد نے گاڑی کے شیشے نیچے کر دیے۔ نورینا کی ممی نے بھی اپنی طرف کا شیشہ گرا دیا۔ آج موسم بڑا تپ رہا ہے۔ ہاں، کچھ گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے سوٹ خوامخواہ پہن لیا تھا۔ ہاں، اب یہ ٹراپیکل سوٹ بھی نہیں پہنے جاتے۔ میں نے تو اپنے ہلکے لباس نکال لیے ہیں۔ عقل مند ہو۔ بالکل۔ دونوں باتیں کرتے سڑک پر آ گئے۔ گاڑی صاف ستھری سڑک پر تیرنے سی لگی۔ ممی باتیں کر رہی تھیں۔ موسم کی باتیں آج کے فنکشن پر مڑ گئیں اور پھر فنکشن کے حوالے سے مسز زبیدہ ناصر کا ذکر آ گیا۔ ہاں، میں انہیں جانتا ہوں۔ سفید ساڑی پہن رکھی تھی، گلے میں پرز تھے۔ ہاں وہی۔ ناصر سے بھی میری صاحب سلامت ہے۔ اچھے لوگ لگتے ہیں۔ کیوں، خیر تو ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ تو خاص بات یعنی؟ زبیدہ نورینا کا پوچھ رہی تھی۔ خیریت؟ بھائی اس کا بیٹا ہے آرمی میں، میجر۔ ہوں، لوگ اچھے لگتے ہیں۔ لڑکے کا پتہ کروایا جا سکتا ہے۔ نور احمد نے ویل پر دونوں ہاتھ رکھے گردن موڑ کر بیوی کو دیکھا۔ ایک گہری سانس لے کر بولے، بہتر ہے ابھی تم یہ چکر نہ ہی چلاؤ۔ کیوں؟ نورینا کے لیے بہتر ہے۔ کیا؟ بھائی ان دنوں وہ اپنے ہی کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھتی نہیں ہو کتنی خوش رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹتی پھرتی ہے۔ تو کیا اس کی شادی نہیں کرنا ہمیں؟ کر لیں گے۔ مجھے تو اب اس خیال سے ہی ہول آتا ہے۔ بہت دکھ جھیلے ہیں میری بچی نے۔ اب وہ خوش ہے تو اسے خوش رہنے دو۔ شادی بھی ہو جائے گی۔ رشتوں کی کمی نہیں، نورینا میں کوئی کمی نہیں۔ دولت، شکل، کردار سب کچھ ہے، بس قسمت۔ یہ چیزیں دیکھتے رہے تو لڑکی کی عمر یوں ہی گزر جائے گی۔ 24ویں سال میں ہے وہ۔ بس قدرت کے کام ہے نا۔ تم نے جتنی جلدی گھر بار کی کرنا چاہا تھا اتنی ہی دیر ہو رہی ہے۔ اب اگر موزوں رشتہ مل جائے تو؟ میری تو یہی رائے ہے کہ فی الحال اسے ڈسٹرب نہ کرو۔ آپ نے اسے کھلی چھٹی دے دی ہے نا۔ وہ کوئی برا کام نہیں کرتی۔ پچھلے دنوں بتا رہی تھی کہ ایک بے سہارا یتیم لڑکی کی اس نے شادی کی ہے۔ جی ہاں، بینک میں روپیہ اس کے ڈسپوزل پر ہے۔ وہ اتنی ناسمجھ نہیں کہ پیسہ اجاڑے گی۔ اس نے مجھے سارا حساب دیا ہے۔ اتنی رقم تو بیگم تم سال میں اپنے ہار سنگار پر ہی خرچ کر دیتی ہو۔ ہوں، بیٹی نے باپ کو بھی ہم خیال بنا لیا ہے۔ نیک خیال ہے بچی کے، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ کتنی بہلی رہتی ہے۔ آج کل ہاسپٹل میں نادار مریضوں کو دیکھنے جاتی ہے۔ کسی کے لیے پھول لے جاتی ہے، کسی کے لیے کھانے پینے کا سامان، کسی کے لیے کتابیں، کسی کے لیے دوائیاں۔ بہت پرسکون ہے وہ آج کل۔ زبیدہ، میں نورینا کی شادی کے خلاف تھوڑا ہی ہوں، لیکن میں بچی کو اب کوئی ذہنی دھچکا نہیں دینا چاہتا۔ کیا زبیدہ کو معلوم ہے کہ اسے طلاق ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس کا منگیتر ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے؟ اس کے بعد وہ جاوید میں دلچسپی لیتی رہی ہے۔ نورینا کی ممی نے ناگواری سے شوہر کو دیکھا اور بولی، ساری تفصیلات اسے بتانا ضروری ہے کیا؟ اور یہ جاوید والا شوشہ آپ خوامخواہ نورینا سے وابستہ کر دیں گے۔ تم عورت ہو کر نہیں سمجھتی۔ نورینا جاوید کو کتنا پسند کرنے لگی تھی۔ وہ چپ ہو گئیں، گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگیں، جہاں رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ دور مکانوں کی بتیاں جل رہی تھیں اور سڑک کے کنارے لگی مرکری ٹیوبیں جل رہی تھیں۔ مین روڈ سے گاڑی دائیں ہاتھ کی سڑک پر اتر گئی، پھر 2 فر لانگ کر بائیں ہاتھ کی سڑک پر دوڑنے لگی۔ نورینا کی ممی کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں نے زبیدہ ناصر کو چائے پر بلایا ہے۔ اس کا بیٹا بھی چھٹی پر آیا ہوا ہے۔ فی الحال رشتے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ تو میں نے ہی اندازہ کیا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ پھر وہ لوگ چائے پر آئیں گے، نورینا بھی مل لے گی، پھر دیکھیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک بات۔ کیا؟ نورینا پر کسی طور ظاہر نہ ہو کہ رشتے کا سلسلہ چلا ہے۔ وہ پھر اپسیٹ ہوگی تو کون سنبھالے گا؟ نہیں ہوگی۔
ان دنوں ماشاءاللہ خاصی صحت مند ہو رہی ہے، خوب چہکتی پھرتی ہے۔ زندہ رہنے کا جو ڈھنگ اس نے سیکھا ہے تم پھر فراموش نہ کروا دینا۔ وہ غصے سے بولی، میں اس کی دشمن ہوں نا؟ سارے درد تو آپ کے ہی دل میں جاگ رہے ہیں۔ میں بھی ماں ہوں، اسے شاد و آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ جذباتی مت بنو، میں جانتا ہوں تم ماں ہو اور مجھ سے شاید زیادہ ہی اسے پیار کرتی ہو، لیکن اس کی شادی کی بات نہ کرو، فی الحال نہ کرو۔ اسے اچھی طرح اپنے آپ ایڈجسٹ کر لینے دو، اسے ننھی منھی خوشیاں دامن میں بھر لینے دو، اس کا احساس محرومی مٹ لینے دو۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس نے جو پلان بنائے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر اسے اتنی خوشیاں ملیں گی کہ ذات کا کرب جو ہمیشہ اس پر وار کرتا آیا ہے مٹ جائے گا۔ وہ اپنی محرومی کو بھلا ڈالے گی، تقدیر کے لگائے ہوئے زخم بھر جائیں گے۔ تب یہ باتیں کرنا، میں یقین سے کہتا ہوں تب وہ تمہاری باتیں قبول کر لے گی، ذہنی اور دماغی طور پر، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی اسے دھچکا بھی لگ سکتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ وہ چپ رہیں۔ نور احمد نے گردن گھما کر پھر انہیں دیکھا اور سنجیدگی سے بولے، یقیناً تم بھی ایسا نہیں چاہو گی۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ گاڑی گھر کے گیٹ میں داخل ہونے لگی تو چوکیدار نے سلام کر کے گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ بارش ہو جانے سے فضا میں پھیلتی تپش بہت کم ہو گئی تھی۔ ایک دم موسم بے انتہا خوبصورت اور ٹھنڈا ہو گیا۔ آسمان پر اب بھی بادل تیرتے پھر رہے تھے، ہوائیں چل رہی تھیں اور ہلکی ہلکی پھوار سے بھیگی بھیگی سی تھی۔ 5 بج چکے تھے۔ نورینا تیار ہو کر کمرے سے نکلی۔ ممی لابی میں ہی تھیں۔ نورینا نے ہلکے کاسنی رنگ پر ہلکی گلابی پرنٹ کے کپڑے پہن رکھے تھے، پنک دوپٹہ کندھوں پر تھا۔ اس کے چہرے کی شگفتگی کے سامنے دوپٹے کا رنگ ماند ماند لگتا تھا۔ ممی نے نورینا کو نظر بھر کر دیکھا۔ 24 برس کی تھی لیکن معصوم لگتی تھی، چہرے پر نور سا پھیلا تھا۔ وہ واقعی ننھی منھی خوشیاں چن رہی تھی، دامن بھر رہی تھی اور ان کی مہک اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ممی، نورینا نے کہا، کہیں جا رہی ہو؟ ہاں۔ کہاں؟ ہاسپٹل۔ وہ چپ ہو گئی۔ نورینا بولی، ممی ایک کپ چائے تو پلوا دیں۔ چائے آ رہی ہے، بیٹھو۔ میں جلدی میں ہوں ممی، 5 بج چکے ہیں۔ اتنی جلدی بھی کیا؟ میں نے ابھی پھول لینے ہیں، پھر ہاسپٹل جانا ہے، اس کے بعد 2 لڑکیوں کو ملنا ہے۔ کون ہیں یہ 2 لڑکیاں؟ بڑی غریب، محنتی اور ٹانگوں سے معذور۔ دونوں؟ ہاں۔ توبہ خدایا۔ ممی کبھی آپ بھی میرے ساتھ چلا کریں نا، آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کتنے دکھی لوگ ہیں، کتنے کرب سے دوچار ہیں، کتنے مظلوم ہیں اور کتنے جرأت مند اور بہادر ہیں کہ ایسے حالات میں بھی زندگی کا مقابلہ کر رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ ملازم چائے لے آیا۔ ممی نے ٹرالی اپنے سامنے کر لی۔ نورینا کے لیے چائے بنائی۔ اس نے کھڑے کھڑے پیالی پی۔ ساتھ کچھ لے لو۔ شکریہ ممی، چائے ہی کافی ہے۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے لگی تو ممی نے ہنستے ہنستے پوچھا، بینک بیلنس ختم ہوا کہ نہیں؟ اوہ ممی، نورینا مسکرائی، کوئی بات نہیں، ختم ہو گیا تو آپ کے اکاؤنٹ سے اڑایا کروں گی۔ بیٹے حساب سے ہی خرچ کیا کرو۔ نورینا نے ماں کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ ان نظروں میں شکوہ بھی تھا۔ ہنس کر بولی، جن کے پاس بے حساب ہو انہیں حساب نہیں کرنا چاہیے۔ خدا دے رہا ہے تو ان لوگوں کا حصہ بھی دیں، فکر نہ کریں، میرے اکاؤنٹ میں ابھی اتنا پیسہ ہے کہ ان کاموں کو عمر بھر کر سکتی ہوں۔ ممی چپ ہو گئی۔ نورینا ان کے صوفے پر جھک کر ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، ممی، ہوں، نوید اور سعید کا امریکہ کا پروگرام بن رہا ہے۔ ہاں۔ سیر کا؟ ہاں تو اور شاید آپ بھی جائیں۔ کتنا روپیہ خرچ ہوگا؟ جتنا بھی ہوگا۔ بے اندازہ بے شمار۔ ہاں ہوگا، آخر کماتے کس لیے ہیں؟ یہ بھاری بھرکم خرچ کرتے وقت تھوڑا سا ان لوگوں کا بھی سوچا کیجیے جن کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی اور جو وقت اور زمانے کے مظالم کا شکار ہوتے ہیں۔ 5% بھی ان لوگوں کو لیے نکال لیا کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تم کس کس کا بیڑا اٹھاؤ گی؟ دنیا بھری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے، چند ایک کا بھی اٹھا لوں تو دکھوں کے مارے لوگوں میں چند لوگوں کی کمی تو ہو جائے گی، ایک فیملی کی بھی ہیلپ کر دوں گی۔ اچھا بابا، جو مرضی ہے کرو۔
स्वीट मम्मी। नौरीना ने माँ को प्यार किया और लॉबी से निकल गई। हॉस्पिटल से वापसी पर वो इन माजूर लड़कियों से मिलने गई। इन्हें कुछ पैसे दिए, इनकी बनाई हुई चीज़ें देखी और इन्हें और काम दिलाने का वादा करके बाहर निकल आई। वो किसी दुकानदार से सिलाई कढ़ाई का काम करवाने की बात करना चाहती थी। दोनों बहनें मजदूरी करके पेट पाल सकती थी। इनके लिए मुश्किल ये थी कि वो खुद जाकर काम ना ला सकती थीं। दोनों की टांगें मफलूज थीं। वो बाजार की तरफ आ गई। गुंजान आबाद बाजार से गुजर रही थी कि सड़क के किनारे किनारे चलता इसे जावेद नजर आया। इसके बराबर जाकर इसने गाड़ी हल्की की। जावेद ध्यान दिए बगैर अपनी सोचों में डूबा चलता गया। नौरीना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने 2-3 बार हॉर्न दिया। जावेद ने पलटकर देखा। हेलो। नौरीना मुस्कुराई। जावेद ने आज जर्दा निगाहें इस पर डाली। वो मुस्तरब सी हुई। खिड़की से सर निकालकर पूछा, क्या हाल है जावेद साहब? जावेद कुछ नहीं बोला। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। जावेद जल्दी से बोला, शुक्रिया, मैं पैदल चला जाऊंगा। तकल्लुफ़ ना कीजिए, मैं इधर जा ही रही हूँ। इसने इसरार से जावेद को गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी दौड़ने लगी। क्या बात है, आप परेशान हैं क्या? इसने जावेद के सरापे पर निगाह डाली और फिर जैसे एकदम याद आ गया, जल्दी से बोली, आपकी बेटी कैसी है अब? जावेद के कलेजे में जैसे तीर की अन्नी चुभ गई। बेहद मुस्तरिब नजर आया, फिर गहरी सांस ली और बोला, जैसी थी। नौरीना ने सर घुमाकर इसे गौर से देखा। आप इसकी वजह से परेशान हैं? आप उसी की वजह से परेशान हैं? इसने इस्बात में सर हिला दिया। बहुत प्यारी है ना आपको? जावेद तड़प गया। निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। कुछ ना कह सका। नौरीना बोली, क्या हुआ है इसे? डॉक्टर को नहीं दिखाया? जावेद ने परेशान होकर इसे देखा। आपको नहीं मालूम? क्या? मेरी बच्ची के मुताल्लिक? नहीं तो? हूँ। जावेद ने एक दुखी सांस खींची। इतना बड़ा हादसा था, नूर अहमद को मालूम था। इन्होंने नौरीना को बताया तक नहीं। यूं ही बात कर दी होती। वो दुखी हो गया। नौरीना हैरानगी से इसे तकते हुए बोली, क्या हुआ है उसे? जल गई थी वो कर्राहा। कब? शबे बारात पर। ओह, इतने ढेर सारे दिन हो गए। मेरे शिकागो जाने से पहले की बात है। हाँ, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। इतनी अहम बात नहीं थी किसी के लिए। फिर भी किसी ने जिक्र तो किया होता। वो फिर एक आह सर्द खींच कर रह गया। नौरीना बोली, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया था? 3 माह वहाँ रही है। ओह, ज़्यादा ही जल गई थी। इसने सर हिला दिया। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। मेहरबानी। जावेद ने जिस अंदाज में कहा, नौरीना का दिल मचल गया। वो कुछ सोचने लगी। गाड़ी बाजार में आई तो जावेद बोला, मुझे यहाँ ही ड्रॉप कर दें? क्यों? मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदना है। ख़रीद लें? आप जाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो गाड़ी रुकने पर उतर गया। नौरीना इसे चंद लम्हे तकती रही, फिर गाड़ी चलाकर बाजार से निकल गई। बेबी अभी अभी सोई है। इसके खिलौने लाया हूँ, मत जगाइएगा। बड़ी मुश्किल से तो इसकी आंख लगी है। जावेद ने फाखरा की तरफ देखा। इसकी आंखें भीगी हुई थीं। पूछने की तो कोई बात ना थी। खुद ही समझ गया कि मामता बच्ची की अजियत पर तड़पती होगी। सहन में चारपाइयाँ बिछी थीं, एक तरफ जावेद की, दूसरी तरफ फाखरा की। दरमियानी चारपाई पर बेबी सो रही थी, जिसके ज़ख्म तकरीबन मंदमल हो गए थे, लेकिन जिस्म की तकलीफ़ रफ़ा न हुई थी। हाथ पाँव या जिस्म की खफीफ सी हरकत पर कर्रा उठती और कभी ज़रा ज़रा सा हाथ पाँव दबाव के खा जाता तो घंटों तड़प ही ख़त्म ना होती थी। जावेद ने प्लास्टिक के खिलौनों वाला लिफाफा फाखरा को थमा दिया। इसने लिफाफा बेबी के सिरहाने रखते हुए आहिस्ती से कहा, खाना लाऊं? नहीं। क्यों? भूख नहीं है, थोड़ा सा खा लें।